بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے انتہائی پیارے ناظرین کرام، آج ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کا دن ہے اور آپ سب کے لیے بلکہ بہت خوش قسمتی کے لمحات ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ پھر ایک مقبول شخصیت، میرے انتہائی پیارے دوست، کلیگ جناب اقدس ڈاکٹر محمد اسد صاحب شعبہ زوالوجی سے جن کا تعلق ہے، اور ڈاکٹر صاحب صرف سائنسز کے پروفیسر نہیں ہیں بلکہ علوم انسانیت اور علوم قلوب اور احساسات کی دنیا کے ایک فرد ہیں، تو اس لیے مجھے تو ان کی شخصیت بہت عزیز ہے۔ اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی پچھلے پروگرام میں جو ہم نے ڈپریشن پہ کیا تھا تو بڑی خوب اس پر ہمیں داد ملی اور پذیرائی ملی اور لوگوں نے سیکھا۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے آج اس پروگرام کے توسل سے کہ ڈاکٹر صاحب، ہم سب لیونگ بینگز ہیں، انسان ہیں، اور بھی کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں جو حرکت میں ہیں، انہیں ہم زندہ مانتے ہیں۔ تو ایک انسانی دنیا میں اور شعور کی دنیا میں، احساس کی دنیا میں ہم زندگی کسے قرار دے سکتے ہیں؟ بہت سے بے جان لاشیں بھی سڑکوں پہ ہیں، لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو زندگی گزار رہے ہیں یا کسی کو زندگی اگر گزار رہی ہے تو اس میں آپ کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں؟ کیسے زندگی گزارنی چاہیے جناب ڈاکٹر اسد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت اچھا سوال پوچھا ہے سر آپ نے۔ تو اس سوال کو میں 2-3 اسپیکٹس کے حساب سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو میں سائنٹیفک وے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ جو ڈیفینیشن ہے لائف کی، ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار جتنی دیر ڈیکے پروسیس کو رزسٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ گلنے سڑنے کے عمل کو رزسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ اگر اس کو میں دوسرے اسپیکٹ سے دیکھوں تو اس کو میں ریلیٹ کروں گا اس طرح کہ گلنے سڑنے کا پروسیس ایک سائنٹیفک پروسیس ہے، اسی طرح ہماری زندگی جو ہے سپائل ہونے کا پروسیس جو ہے وہ بھی ہماری زندہ ہوتے ہوئے ایک موت ہے۔ ہم زندگی اپنے تھاٹس کے ساتھ سپائل بھی کرتے ہیں اور اپنے تھاٹس کے ساتھ زندگی کو بناتے بھی ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کی جو لائف کی ڈائریکشنز ہیں یہ میٹر کرتی ہیں۔ اگر آپ زندگی سیدھے راستے پہ گزارتے ہیں، اپنے تھاٹس کو ریفائن کر کے رکھتے ہیں، تو اس کو میں زندگی کہتا ہوں کہ یہ زندگی ہے۔ ماشاء اللہ سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت تعبیر فرمائی زندگی کی۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی کے وہ اہل ادب زیست بھی کہتے ہیں، اور زیست جو ہے فارسی ادب کا ایک پورا باب ہے جس میں انسان کے اطوار، اس کی عادات، خاص طور پہ اس میں اس کے جذبوں کا، اس کے امنگوں کا جوان رہنا ایک زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کا ہم نوجوان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں مردہ دل محسوس ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ یاس کی دنیا میں رہ رہا ہے اور اسے نعمتوں کی نہ تو پہچان ہے اور نہ ہی وہ اس پر شکر کو جو ہے وہ لاگو کرتا ہے، بلکہ شکوے، شکایات۔ تو ڈاکٹر صاحب، زندگی کو ہم اس مایوسی کے جنگل سے یا چنگل سے کیسے ہم امید کے جو ہے میدانوں میں لا سکتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے نوجوانوں کو کوئی آپٹیمزم بیسڈ ایڈوائس فرمائیے۔ بہت شکریہ جناب۔ سر، زندگی جو ہے نا، اس میں آج کل جو نوجوان ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بڑا میٹر کر رہی ہیں۔ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ صرف ہماری نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہم سے زیادہ وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر پیرنٹس ہیں تو وہ پیرنٹس اپنے اندر جو ان کے چیزیں رہ گئی ہیں لائف میں، جن کو انہوں نے مس کیا ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے، یا پھر ان کا جو ایکسپرٹیز ہے وہ اپنی اولاد میں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ایکسپرٹ ہو جائیں، جبکہ ان کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ سالوں کا ہوتا ہے، وہ جو گیپ ہے وہ سالوں
کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ اس گیپ کو فل نہیں کر پاتا. پیرنٹس نے یا کسی بزرگ نے جو زندگی گزاری ہوتی ہے اس نے ایکسپیرینسز کی بیس پہ گزاری ہوتی ہے, جبکہ اس کا ایکسپیرینس اس بچے کا, نوجوان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اتنا نہیں ہوتا اور وہ اپنی چیزوں کو اس ایکوریسی سے نہیں کر پاتا. تو ایک تو ہمارے جو بزرگ ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے وابستہ ہیں, اور دوسرا ہماری اپنی ایکسپیکٹیشنز, ہمارے گولز جو ہیں, ہمارے جو ایمز ہیں وہ ہم سے وابستہ ہیں. تو ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنے لگ گئے ہیں آج کل کی لائف میں, اور ورک ہم کم کرنے لگ گئے ہیں. ورک کو ہم نے کم کر دیا ہے, ایکسپیکٹیشنز کو بڑھا دیا ہے, تو اس وجہ سے مایوسی پیدا ہوتی ہے, نا امیدی پیدا ہو رہی ہے. تو جو کہ ہماری مطلب زندگی جو ہے اس میں ایک چارم جو ہے, ایک موٹیویشن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو میرا یہی پیغام ہے نوجوانوں سے بھی, اسٹوڈنٹس سے بھی, کہ اپنی زندگی کے چارم کو زندہ رکھیں, اپنی ورکنگ کو زندہ رکھیں, اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کسی حد تک آپ سنکرونائز کریں, آپٹیمائز کریں اپنی ورکنگ کے ساتھ, نہ کہ آپ صرف ایکسپیکٹیشنز اور ڈیزائرز کی طرف چلتے رہیں. اپنی ورکنگ کو بڑھائیں, دین ایکسپیکٹ کریں. تھینک یو سر. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. میرا اگلا سوال جو ہے وہ علامہ اقبال کے ایک شعر کا جو ہے وہ دوسرا مصرع ہے, جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک قسم کا الزام لگا رہے ہیں جدید دنیا پر کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھوں گا, جیسے ہم موبائل کی زندگی ہے, آج کل آئی ٹی ٹیکنالوجی کی زندگی ہے, ڈاکٹر صاحب ان چیزوں نے ہماری زندگی کے پیٹرن کو کس حد تک انفلوئنس کیا ہے کہ وہ جو ہمارا مل بیٹھنا تھا, وہ جو اظہار خیال تھا, وہ جو وقت دینا تھا ایک دوسرے کو خاص طور پہ, اس میں ہم بڑے ڈپرائیوڈ ہو گئے ہیں آج کی اس دنیا میں. تو کیا یہ آلات کا قصور ہے یا زندہ انسانوں کا اس میں قصور ہے کہ انہوں نے اوور ہو گئے اس کے اندر؟ ہم فرض کیا کسی مجلس میں ہیں, میں سوال کی وضاحت میں بتا رہا ہوں, ہم دیکھتے ہیں کہ میکسیمم بچوں نے یا نوجوانوں نے یا ہم نے, جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں پھر اپنے موبائل کی دنیا میں گویا ہم اس ساتھ والے سے ملنا ہی نہیں چاہتے, ہم پھر دور والے سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی قابل تعبیر اور قابل اعتراض کیفیت ہے. تو اس میں کس حد تک آلات کا قصور ہے ڈاکٹر صاحب کے بقول, یا یہ ہمارا اپنا اختیار ہے کہ ہم ان سے ضرورت کے تحت ایک حد میں چلے جائیں؟ تو میں اس اچھا جواب آپ سے توقع کر رہا ہوں. جزاک اللہ. سر جہاں تک آلات کی بات ہے تو آلات جو ہیں آج کل جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے, تو اس میں ہمارے بہت سارے آلات جو ہیں نا وہ اکٹھے کر کے ایک کنورٹ کر دیے گئے ہیں کسی ایک آلے میں. لائک جیسے ہم موبائل کی بات کر لیں تو پرانے دور میں ریڈیوز بھی تھے, ٹیلی ویژن بھی تھے, اور گھڑیاں تھی, اور مختلف جو ہے اس طرح کے آلات جو تھے جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو ان سب کو جو ہے اکٹھا کر کے, کمبائن کر کے جو ہے ہمیں دے دیا گیا اس ٹائم. تو جہاں ہم گھڑی کو دیکھتے تھے وہاں اب موبائل ہماری ضرورت بن گیا ہے. ٹائم ہم نے دیکھنا ہے تو موبائل ہماری ضرورت بن گیا ہے. ہم گھڑی نہیں دیکھیں گے, ہم موبائل دیکھیں گے. اب اس موبائل کو دیکھتے ہوئے ایک وقت دیکھنے کے لیے ہم بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. جب ہم وقت دیکھنے کے لیے موبائل نکالتے ہیں تو اس کے اندر اٹریکشن ہی اتنی ہے کہ اس نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا ہے. تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ آلات نے ہماری زندگی پہ اثر کیا ہے, لیکن زندگی بھی ایک الگ چیز ہے جس کو ہم نے اپنے ریلیشنز کے ساتھ بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. تو کچھ وقت جو ہے وہ اپنے ریلیشنز کو بھی دیں, اپنے دوستوں کو بھی دیں, اپنے گھر کو دیں, اپنے فیملی کو دیں, اور ضرورت کے پیش نظر جو ہے آپ اپنے انسٹرومنٹس کو بھی وقت دے سکتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں میں جو بیلنس ہے وہ بہت ضروری ہے. تھینک یو سر. ماشاء اللہ, بہت ہی عمدہ جواب ارشاد فرمایا. آج کے مختصر یہ ولاگ تھا, اور ڈاکٹر صاحب نے زندگی کو ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آئندہ بھی ہم مل بیٹھ کے ان فکری موضوعات پر باہمی مذاکرہ کریں گے اور سب سے فیض حاصل کرتے رہیں گے.
تو میں اپنے ویورز سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام کو بھی ترویج کریں گے، اور ماشاءاللہ سے ہمارا چینل بھی جو ہے وہ بڑی ریپڈلی آگے جا رہا ہے. یہ سب آپ کا رہین منت ہے، آپ ویورز کا. اور آپ مزید بھی کلک کا جو بٹن ہے سبسکرائب کا، اسے آگے بڑھائیں، اپنے دوستوں کو دکھائیں. یہ ایک قسم کی آن لائن کلاس بن گئی ہے. ہم صرف اپنے اداروں میں نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے علوم کو جو ہے لے کر چلے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر بلال دانش کو اجازت دیجیے. آج کے اس پروگرام میں اگین اپنے بھائی کا جناب ڈاکٹر اسد صاحب کا دل سے صمیم قلب سے متشکر ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.